ملکہ ترنم میڈم نور جہاں، جنہیں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑی گلوکارہ کہا جاتا ہے، لتا منگیشکر جو انڈیا کی بڑی گلوکارہ ہیں، وہ بھی میڈم نور جہاں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کرتی کہ آپ سے آگے ہم گائکی میں نہیں جا سکتے۔ اور یاد رہے کہ یہی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں استاد مہدی حسن کے اعزاز میں منعقدہ ایک تقریب سے مخاطب ہوتی ہیں کہ مہدی حسن صاحب کی شاندار آواز بھلے ہی کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میں اپنے تعارف کا مہدی حسن سے کہانی اور داستان شیئر کرتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گلبرگ میں واقع اپنے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک چائے کا ڈھابا آتا تھا، اس چائے کے ڈھابے پر ایک گانا چل رہا تھا۔ میں جب آگے گئی تو وہ دھیرے دھیرے سے مدھم اور سریلی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ جب میں نے وہ گائیکی سنی تو شوہر سے کہا، خدا کا واسطہ گاڑی کو واپس لوٹیے تاکہ ہم دیکھ سکیں یہ کون ہے جو اس طریقے سے گا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان کے شوہر چونکہ اس وقت سر میں تھے، اور ظاہر ہے سر میں تھے تو نور جہاں سے شادی کی تھی، وہ واپس پلٹے، اور واپس پلٹنے کے بعد جب وہ اس ڈھابے کے قریب آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں وہاں پر گانے کے ختم ہونے تک بیٹھی رہی اور دل کی سماعتوں سے سنتی رہی۔ اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں، میں جب گھر گئی تو میں نے مہدی حسن صاحب کی کئی کیسٹس منگوائیں، اور کیسٹس منگوانے کے بعد جب میری پہلی مرتبہ مہدی حسن صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہدی صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن مہدی حسن کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ وہ اس پروگرام میں نور جہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میڈم جی آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ مجھ جیسے ادنا شخص کو اتنا اعلیٰ مقام پر لے جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ فلم میوزک میں پلے بیک گائیکی میں نے آپ سے سیکھی اور آپ کی اسپیشلٹی کو پک کیا۔ نور جہاں پھر اس پر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ جو پاکستان کے لیجنڈ گلوکار اور فنکار تھے یہ تو انہی کے جذبات تھے، لیکن جب ایک مرتبہ مہدی حسن اور ملکہ ترنم نور جہاں کو عمر کے آخری حصے میں اکٹھے کام کرنے کا موقع ملا تو مہدی حسن نے میڈم نور جہاں سے پوچھا کہ میڈم جی آپ کی گائیکی میں یہ خاصیت ہے، ایک ایسی شاندار فلم پلے بیک گانے آپ گاتی ہیں کہ اور کوئی نہیں گا سکتا، یہ کہاں سے آئی؟ تو میڈم نے مسکرا کر کہا تھا کہ مہدی حسن صاحب آپ شہنشاہ غزل ہیں، آپ کو سن کر ہم تلفظ اور سر کو درست کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اتنے بڑے گلوکار اور گلوکارہ تھیں کہ ان کو کسی بھی طور نہ فراموش کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے باتوں کو بھلایا جا سکتا ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دوں، جب میڈم نور جہاں مہدی حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو اپنی آنکھیں مہدی حسن کے پاؤں میں رکھتی ہیں، لیکن مجال ہے مہدی حسن صاحب بھی پل بھر کے لیے نور جہاں کی طرف نہیں دیکھ پاتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، ملکہ ترنم نور جہاں نے ایک اور موقع پر بھی انڈیا میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن انہی میں سے ایک رحمت استاد مہدی حسن کا پاکستان میں جنم لینا ہے، کیونکہ وہ جس قدر بڑے گائک ہیں اس طرح کے ہی شاندار انسان ہیں۔ آپ لوگوں نے بے تحاشا فلموں کے لیے اکٹھے گانے گائے اور بہت زیادہ مقبول ہوئے، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کسی بھی فلم کی کامیابی کے لیے اس میں ہیرو پر فلمائے جانے والا گانا مہدی حسن کی آواز میں اور ہیروئن پر فلمائے جانے والا گانا نور جہاں کی آواز میں ہوا کرتا۔ دونوں کو اکٹھے گانوں کی میں آپ کو اگر فہرست بتاؤں تو وہ بہت طویل ہو جاتی ہے، لیکن میڈم نور جہاں اور مہدی حسن نے چونکہ ساری عمر ہی اس فن سے وابستہ رہے اور اپنی اپنی فیلڈ کے بے تاج بادشاہ رہے، دونوں میں ایک فرق تھا، کیونکہ مہدی حسن نے بتایا کہ جب میں فلمی میوزک کی طرف آیا میں نے نور جہاں کی چیز کو پک کیا، لیکن نور جہاں بھی جب غزل گائیکی کی طرف آئی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ نظمیں پڑھنا شروع کی تو اس کے بعد وہ بھی مہدی حسن سے متاثر ہوئی، چونکہ مہدی حسن تو کلاسیکل سنگر تھے، ملکہ ترنم نور جہاں تو کلاسیکی سے وابستہ ضرور تھی، لیکن مہدی حسن صاحب جیسا علم ان کے پاس اگرچہ نہیں تھا، وہ سیدھے سادے گانے گاتی، لیکن مہدی حسن صاحب سے انہوں نے یہ چیز سیکھی اور زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کا اظہار کیا۔ دونوں لیجنڈ کی یہ باتیں آج کل کے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں، پروفیشنل جیلیسی ان کے اندر کوٹ
کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر طنز تو کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ آپ کی بھی کیا میرے خیال میں ایسی ہی رائے ہے؟